جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طویل گفتگو اثر خو دی تھی۔ ایک بزرگ نے اقوال لکھا ہے، آج کا جو دور ہے یہ قیامت کے قریب کا دور ہے۔ سال مہینے کے رفتار میں گزریں گے، مہینے ہفتے کے رفتار میں گزریں گے، ہفتے دن کے رفتار میں گزریں گے، اور دن ایسے گزریں گے جیسے ماچی سکون جلاتے ہیں۔ یہ دور عمل کرنے کا ہے، بلکہ نقل کرنے کا نہیں ہے۔ اب اس دور کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا جو سفر ہوا ہے یہ بہت جو ہے، میرے ساتھ میں بڑے تقریباً 300-400 لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ ہوا، پہلے تو مدینہ شریف گئے ربیع الاول کے اندر۔ یہاں پر ایک بڑی کارگزاری ہے، اتنا وقت بھی نہیں بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے کہ سب ہندوستان کے لیے مانگا گیا، سب کے لیے جو ہے کہ تقریباً جو ہے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے انڈیا والوں کی طرف سے پیش کیا گیا۔ ہمارے مفتی اسد صاحب، ان کا مدرسہ ہے نسوان کا، لڑکوں کا، انہوں نے بھی پڑھے تھے، تقریباً 50 لاکھ اور بھی ہندوستان سے آئے تھے حضور کی خدمت میں۔ آپ کی طرف سے جو ہے ہدیہ پیش کیا گیا۔ پھر یہاں سے کعبۃ اللہ گئے، اور یہاں پر بھی جو ہے امت کے نام سے عمرہ کیا گیا، طواف کیا گیا، یہ بڑے بڑے اکابرین سے ملاقات ہوئی۔ یہ طویل جو ہے یہ واقعات ہے۔ بغداد کا سب سے پہلے ہمارا جب سفر ہوا تو حضرت غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہوا، اور یہاں پر جو قبضہ ہے یہ شیعہ لوگوں کا قبضہ ہے، شرک، کفر اور بدعت کثرت سے ہو رہی ہے۔ تو ہم کو جب بغداد کا سفر ہوا، کوفہ کا سفر ہوا، نجف کا سفر ہوا، کربلا کا سفر ہوا، مدائن کا سفر ہوا، بصرہ کا سفر ہوا، تو جب ہم کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر کے بہت بڑا ہمارے پر احسان کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں ہم پیدا نہ ہوتے تو 4 چیزوں سے محروم ہوتے: دعوت و تبلیغ سے، مدارس سے، مکاتب سے اور خانقاہ سے۔ یہ کہ اس کی کمی ہم کو اس سفر میں محسوس ہوئی، جو ہمارے ہندوستان کے اندر، پڑوس کے ملک کے اندر، بنگلہ دیش اور بھی ممالک میں ہے۔ یہ ہند کی یاد ہم کو یہاں پر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شفقت کی چادر ڈال کے دعوت و تبلیغ کی محنت دی۔ تو آج جتنا بھی جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت ہے۔ اس لیے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے انتقال ہوا، اور ہم نے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں چلنے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہاں پر سے جو سلام مت پڑھو، سلام وہاں سے پڑھو حضور پر جہاں پر زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ تو مجھے بھی جگہ پتہ نہیں تھی، تو پھر میں چھترے کے پاس جا کے جہاں پر پیر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیر مبارک ہے، یہاں پر زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کے اور جو ہے کہ دستی جو ہے اور آنسو نکال کے آپ در ادھر سلام پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں سے سلام کیوں نہیں پڑھتے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ اے زکریا، تیرا چہرہ بھی کالا ہے، تیرا دل بھی کالا ہے، تیرے اعمال بھی کالے ہیں، تو تیرے نبی کے پاس، چہرے کے پاس جا کے کیسے سلام پڑھتا؟ اس لیے پیر کے پاس جاتے تھے، بلکہ کالے نہیں تھے، شیخ الحدیث تھے۔ 50 سال تک جو ہے اپنے حدیث کا جو ہے کہ حدیث پر محنت کی ہے، اور آپ شیخ ہے، اور آپ کا انتقال ظہر میں ہوا، اور حضرت مولانا حذیفی صاحب ابھی حیات یا انتقال ہو گیا، انہوں نے ظہر میں اعلان کیا کہ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ اور جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، اللہ نے ایسے مقبول کی کہ مدینہ کے اندر مدفون ہے، جنت البقیع کے اندر اپنے شیخ کے پڑوس میں آپ مدفون ہیں۔ تو یہ مختصر ہوا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر غیرت پر غالب کیا، تو غیرت کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایسے ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم جیسے، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ جیسے علماء اکرام پیدا ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کا نمونہ بنا، ندوہ کا نمونہ بنا، گجرات کا نمونہ بنا، اور بھی مختلف ہمارے ہند کے اندر مدارس ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2700 کتابوں کا نتیجہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علماء دے ہے۔ اگر یہ علماء اگر ہندوستان میں نہ ہوتے تو پورا ہندوستان کفرستان ہوتا۔ اس لیے کہا کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک عالم دین کو اگر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، آسمان سے ایک فرشتہ اللہ نازل کرتا ہے، دیکھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ صرف علماء کو دیکھنے کے، جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، شیخ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے علماء اکرام کو، حفاظ کو دیکھنا عبادت ہے۔ آسمان سے اللہ فرشتہ نازل کرتا ہے،
قیامت تک دیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے کہ اکابرین، یہ اساتذہ، یہ ہماری مشائخین کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ پورے ناندی والوں کو ہمارے شیخ دامت برکاتہم کے ساتھ میں جو ہے جنت میں انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ خانقاہ ہے، خانقاہ بہت بڑی طویل تفصیل ہے، پر مختصر جو ہے کہ آپ جیسے علماء اکرام بات نعت پڑھ رہے تھے، اور یہ اتنا بھی میں بتا نہیں سکتا ہوں، یہ جو انبیاء علیہ السلام صحابہ ہے، یہ تقریباً اس کو 1 سال لگیں گے ایک بزرگ پر بات کرنے کے لیے۔ حضرت کے 3 نام پر میں تدبر کر رہا تھا۔ اصل میں ہے طالب علم، نورانی قاعدہ پڑھنے والا، ABCD پڑھنے والا، تو میں حروف سے شروع کرتا ہے، حروف پر ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت کے جو ہے اے معرف جو ہے، یہ نام پر میں تدبر کر رہا تھا، اس کے اندر سے میں نے کچھ نچوڑ نکالا ہے۔ تو جب بھی یہ عمل کریں گے تو یہ عمل پڑھ کے حضرت کو ثواب پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا نور ملے گا روحانی۔ جیسے بھائی آدمی جانے کے بعد میں رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹے زندگی کو بھی رحمت اللہ علیہ بولے، کہ ان پر زندگی کے اندر بھی رحمت برستی رہے۔ جب رحمت برستی گی کہ اللہ عمر میں برکت دے گا اور اللہ کام دے گا۔ تو ایم کا حروف ہے حضرت کے آگے، ایم سے میں نے یا مغنیو یا غنیو یا اللہ نکالا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر معاشی حالات میں پریشان ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا مغنیو یا غنیو یا اللہ پڑھے 100 مرتبہ، اور یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کے اندر حضرت آئے تھے، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں حضرت کی برکت سے اللہ یہ ملا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی روزی میں برکت دے گا موت تک مخلوق کے محتاج نہیں ہوگے۔ اور اس کا ثواب ہمارے حضرت کو پہنچانا ہے، جیسے مردوں کو ثواب پہنچایا جیسے زندوں کو پہنچانا ہے۔ جیسے میں نے حضرت کو دیکھا تو پڑھا ماشاء اللہ تبارک اللہ، کہ میری بد نظری بھی نہیں لگیں گے، حفاظت بھی ہوں گی۔ پھر پڑھا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے شر سے حضرت کی حفاظت فرمائے، اور شیاطین جو ہے مکار اور یہاں پر ناپاک جنات ہے، اس کے بھی مجمع کی شر سے حفاظت فرمائے۔ تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، میں نے یہ جو عمل کیا ہے مدینہ پاک کے اندر، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے پاس بیٹھ کے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کیا ہے، تو میں نے یہاں پر پڑھا حضرت کے بعد۔ تو ایم کے یہ حروف ہے کہ آپ کی معاشی حالت جو ہے کہ اسٹرانگ رہے گی۔ کوئی آدمی کو نشے کی بری عادت لگی ہوئی لت ہے، تو یا ماجد ہو یا حمید ہو یا اللہ ہو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے جو بھی پرابلم ہے آپ کے گھر کا، آپ ان کو دے دیں گے، اللہ پرابلم کو ختم فرمائے گا۔ اس کا ہدیہ ہمارے حضرت کو پہنچانا ہے، تو یہ ذہن میں رکھو۔ یہ 2 عمل ہے۔ تیسرا جو ہے کہ یہ آر کا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت کا سلسلہ رحمانی بنایا ہے، اور رحمان کا یہ حرف ہے، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یا الرحمن الرحیمین یا الرحمن الرحیمین یا الرحمن الرحیمین، اللہ آسمان سے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے اندر بھی اس عمل کو لکھا ہے۔ تو یہ جو بھی بندے کو دعا کرنا ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ یا 70 مرتبہ اگر پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ موت تک اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ کی دعا قبول ہے تو حضرت کو یاد رکھنا کہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، حضرت کا مسکن مدینہ منورہ بنائے، اور حضرت کا فیض مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر رحمت کے اور برکت کی بارش کے دروازے کھول دے۔ تو یہ عمل تھا، رحمان کا عمل تھا۔ جب بھی کوئی بندہ اگر کہوں گا کرے، تو میں سورہ رحمان پر تدبر کر رہا تھا، اور رحمان 70 مرتبہ یہ کونگے پر دم کر دینا ہے، اور آپ جب کریں گے تو گنجے نہیں ہوں گے، بال کبھی ٹوٹیں گے نہیں، وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے، ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوں گی، BP کی بیماری نہیں ہوں گی، وقت پہ سے غصہ نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کے سامنے موت تک نہیں جھکائے گا۔ اور رحمان پہلا حروف رحمان کا ہے، تو جب بھی یہ پرابلم آپ کا حل ہو جائے تو ہمارے حضرت کو ہدیہ پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے، اور بھی طویل اتنا نہیں کر سکتے۔ آخرا فا کا حروف ہے، انگلش میں جو یف آتا ہے اور عربی میں جو ہے کہ فا آتا ہے، اردو میں فے آتا ہے۔ تو اللہ کا ایک صفت نام ہے یا فتاح، بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے، اہل اللہ نے، اہل علم حضرات نے لکھا ہے، یا فتاح یا باسط یا کریم۔ اگر یہ زندگی میں اگر یہ معمول بنا لے، جس کو ذکر جلالی نہیں بولتے بلکہ ذکر جمالی بولتے ہیں، اگر یہ ذکر کریں گا تو موت تک اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ جب بھی آپ کے حالات درست ہو جائے تو نیت کرنا ہے کہ اللہ میں بیت اللہ جاؤں گا۔ بیت اللہ جب بھی آپ چلے گئے تو حضرت کے نام سے عمرہ اور طواف کرنا ہے، اور روزے اثر کے پاس جب بھی پہنچے تو درود شریف پڑھ کے جو ہے حضرت کے نام سے حضور کو ہدیہ پہنچانا۔ یہ مختصر بات تھی جو میرے حروف کے تعلق سے 3 میں نے بتایا ہوں، اس پر عمل کیجئے۔ اور مولانا میناز صاحب جو ہماری طویل بات کر لیتے ہیں، بلکہ قیامت کے درے طویل بات نہیں کرنا چاہیے، مختصر بات کرو، اس لیے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، آدمی 1 منٹ 1 سیکنڈ میں ختم کرنا چاہتا ہے، طویل کو گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ تو ابھی اس میں کیا کرنا ہے، مراقبے کا،
اس لیے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ نے جو ہے بھیج کے امت پر احسان کیا. اگر پیر صاحب نے آتے تھے تو کئی شرک و کفر عام ہوتا تھا. 100 مرتبہ 30 سال کی عمر میں پیر صاحب کو زیارت ہوئی, اور انہی کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مفتی عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ پٹیل برادری سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے مہاراشٹر کے نوجوان بچے کو اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیا ہے. تو جو بھی ان کے مریدین حضرات ان کی قدر کرے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ان کے نقش قدم پر چلے. مخلص ہے, بہت متقی پرہیزگار ہے, اور ہر خرافات سے پاک ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مہاراشٹر میں شیخ دین کی قدر کی. ہمارے جب شیخ آئے تھے تو میری جب 15 سال کی عمر تھی تو جو حضرت نے نبی کے نعت کو ولی لگایا تھا, تو میں بھی بیٹھا تھا. تو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس اسٹیج پر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں, میں بھی حضرت کا خلیفہ بن سکتا ہوں. ایسا میں 15 سال کی عمر میں تکرار کر رہا تھا. جامع مسجد کے اندر اسٹیج لگائے تھے, تو میں نے تکرار کیا. تو میں 15 سال کی عمر کیا ہے, تو حضرت نے لکھے تھے ولی نعت, میں نے میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا تو اللہ کو کیا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور اس کو سنبھال کے رکھا, اور آج میرے حضرت کے دل پر کھول دیا. اور حضرت نے جو ہے 4 دیواری کے اندر جو ہے اپنے دل کی گرماہٹ, دل کی نورانیہ, دل کی تجلی, دل کی حرارت سے جو ہے ہمارے مردہ دل کو, کالے دل کو اللہ تعالیٰ نے جلا پہنچایا. تو یہ دیکھو ایسی دعا کا اثر ہوتا. بلکہ غریب آدمی تھا, کرائے کے گھر میں رہنے والا تھا, کھانے کو دانے نہیں تھے. جب اللہ کام لیتا ہے تو بلال کو کھڑے کرتا ہے, کام لیتا ہے تو اویس کو کھڑے کرتا ہے, کام لیتا ہے تو خباب کو کھڑے کرتا ہے. کام لینے پر اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا جو ہے کہ رحمانی سلسلہ یہ منتقل فرمایا ہے. اور یہ دیکھو 15 سال کی جو دعا تھی, جو ہے ایسے زبان سے بھی نہیں بلکہ دل میں خیال آیا تھا. ولی رحمانی صاحب ہمارے جو ہے ٹیڑھا ڈنڈا لگتے تھے, اور ان کا بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی ان کے ٹوپی کی بھی میں نقل کر لیتا تھا. اور ہر بزرگوں کی ٹوپی میرے پاس رکھی ہے. مولانا انو صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہے تبلیغ کے, لمبی ٹوپی پہنتے تھے. تو حضرت کے میں پیر دباتے تھا, حضرت کی ٹوپی رکھا ہے. جب بھی مولانا کی یاد آئی ٹوپی پہنا تو مجھے مولانا کی خواب میں زیارت ہوئی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور لمبی ٹوپی پہن کے آئے, اور لوگوں سے پجا کے دیکھو مولانا الیاس صاحب یہ سب لمبی ٹوپی پہنتے, اس لیے میں بھی پہن کے آیا اور اردو میں بات کرنے لگے. تو دیکھو آپ سے گزارش ہے, خانقاہ کی بھی قدر کرو, تبلیغ کی بھی قدر کرو, مکاتب کی بھی قدر کرو, مدارس کی. ابھی معمولی چیز نے جتنے بیٹھنے والے نامی ہے, یہ مجلس کا نتیجہ آپ کو مرنے کے بعد میں پتہ چلے گا کہ جنت میں اللہ آپ کو کیا دینے والا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.